جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے آستانہ عالیہ بوکن شریف گجرات سے۔ کیا خوبصورت ماحول ہے اور کیا عزت والی حاضری اور نوکری پیش کی ہے جناب الحاج سرور حسین نقشبندی نے، اور آپ سب کو بھی تبریک و سلام ہے کہ آپ نے جس طرح ساتھ دیا ہے لگتا تھا کہ پوری زمین کائنات ارض و سما حضور کی نعت پڑھ رہی۔ اللہ اکبر۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری ذمہ داریاں۔ اس موضوع پر، اس عنوان پر ایک قیمتی پیغام ہمیں سماعت کرنا ہے۔ یہ جو ساری کاوش، یہ سارا حسن، انتظامات اور انصرامات کا حسن جس شخصیت کے مرہون منت ہے، اور جو اس میں قافلہ سالار ہیں جملہ انتظامی ٹیم کے، وہ آج کی میر مجلس کے صاحبزادے ہمارے مشفق و مہربان حضرت پیرزادہ سید عتیق الرحمن شاہ صاحب بخاری سے ملتجی ہوں۔ آپ تشریف لائیے اور اپنے قیمتی ترین کلمات میں آج کے موضوع کا احاطہ کیجیے۔ جناب صاحبزادہ سید عتیق الرحمن بخاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت اور عظیم نام سے، اربہ درود و سلام کا نذرانہ سلطان حسینان جہاں کی ذات والا تبار پہ۔ انتہائی زیوکار بزرگوں، بھائیوں، سامعین و سامعات اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کے بابا حضور بھی تشریف فرما ہیں اور آپ کے جانشین بھی تشریف فرما ہیں۔ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کوئی تمہیدی کلمے بول سکوں، لیکن آج میں اپنے ادارے کی طرف سے ایک مرتبہ پھر ARYQ ٹی وی کے چیئرمین، ایگزیکٹو پروڈیوسر اور ہمارے آج کے معزز مہمان جناب الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب اور صفدر علی محسن صاحب کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ یقیناً کہنا چاہوں گا کہ آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں اور جو محبت آپ نے دیکھی ہے اس پر یہ بات صادق آتی ہے جو کبھی حضرت پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب نے نباز عصر ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بولی تھی، اور آج آپ کو یہاں پر نظر آئی کہ وہ اور ہوں گے جو پانی ملا کے پیتے ہیں، وہ اور ہوں گے جو پانی ملا کے پیتے ہیں۔ آپ کو در و دیوار بھی سرکار دو عالم کی غلامی میں نظر اسی لیے آ رہے ہیں کہ بابا جان کے بڑے بیٹے کے جتنے ہمارے اساتذہ یہاں پر تشریف فرما ہے ان کو عملاً بتایا گیا کہ سیرت رسول کیا ہے اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ وہ اور ہوں گے جو پانی ملا کے پیتے ہیں، ہم قلم لگی بوتل ہلا ہلا کے پیتے ہیں۔ وہ اور ہوں گے جو پانی ملا کے پیتے ہیں، ہم قلم لگی بوتل ہلا ہلا کے پیتے ہیں۔ اور میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ قریب ہی میں خانہ ہونا خدا کی رحمت ہے۔ یہ میں خانہ ہے نا، قریب ہی میں خانہ ہونا خدا کی رحمت ہے۔ نشہ جو دیکھا اتار میں تو آ کے پیتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ موضوع مجھے لے کے جاتا ہے آج سے تقریباً 1450 سال، پونے 1500 سال پیچھے، مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ جب رات کا پچھلا پہر ہے اور میرے اور آپ کے کریم آقا کو کسی کے سسکنے کی آواز آئی۔ آپ نے ہاتھوں سے چکی چلائی اور دودھ پلایا، پھر اگلی رات آئی، پھر چکی چلائی اور دودھ پلایا، پھر اگلی رات آئی، پھر چکی چلائی اور دودھ پلایا۔ پھر جاتے ہوئے جب اس کی تڑپ کو دیکھا تو اس نے کہا چہرہ تو دکھا دیجئے۔ جب چہرے کا دیدار ہوا تو وہ کہنے والا کہنے لگا، یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، یہ زبان چہے گلوے جو جلک، یہ مہک جلک، یہ چمک دمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ اس پیغام سے سلسلہ آگے چلا۔ اب جب بھی زبان کھلتی ہے یا احد کی آواز دیتی ہے یا احمد کی صدا لگاتی ہے یا محمد کے ترانے صلی اللہ علیہ وسلم عرابتی ہے یا اللہ کے ذکر سے دل نواز ہو جاتی ہے۔ پھر یہ باتیں آگے بڑھتی رہیں، عشق آگے بڑھتا رہا۔ صدیق کے مال کو اللہ نے قبول فرمایا، اپنے تگڑے غلام کو دے کے اس غلام کو لے آئے، حضور نے قدموں میں بٹھایا، حضور نے سینے سے لگایا۔ یہ سیرت مصطفیٰ کا وہ
پہلو میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں جس نے معاشرے کے سب سے پسے ہوئے طبقے پر اتنا کرم کیا کہ مؤذن اسلام کا درجہ عطا فرما دیا۔ پھر زمانے میں وہ وقت دیکھا کہ جب خطاب کا بیٹا بھی سیدی بلال کو اپنا سردار کہہ کے اپنی پلکوں کو ادب سے جھکا لیتا تھا، لیکن یہ منظر آسمان کیسے اٹھائے گا کہ مکہ فتح ہو رہا ہے، زہرا بطول کے بابا کرم نواز ہو رہے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان ہو رہا ہے۔ وہ جنہوں نے پگڑی اچھالی انہیں پگڑی کا وارث بنا دیا گیا، جنہوں نے جہان کو دارالحرب بنایا ان کے گھر کو دارالامن بنا دیا گیا۔ ان ساری چیزوں سے آراستہ یہ قافلہ چلا ہے۔ جب اذان کا وقت آیا، بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے بلال کو متوجہ کر کے فرمایا، بلال تذبذب کا شکار ہوئے۔ زہرا کے بابا نے کہا، اور یہ عشق کے جملے عشق کے ساتھ سماعت کرنے ہیں، جب باہر تھے تو کعبے کو دیکھ کے اذان دیتے تھے، آج اندر ہو کعبے کو دیکھ کے اذان دینی ہے۔ یہی تو وجہ ہے مکہ میں کھلا جس دم میں خانہ محمد کا، پی پی کے ہوا ہر ایک مستانہ محمد کا، تا سوز محبت میں جل جل کے مزے لیتا۔ آپ دونوں شعراء کے نام ہے، تھا سوز محبت میں، پیغام محبت تھا، سوز محبت میں جل جل کے مزے لیتا، اللہ رے بلال عاشق پروانہ محمد کا۔ پھر یہاں پر یہ وجہ لکھی کہ زہرا کے بابا نے بیت اللہ شریف کا طواف کرنا تھا، بلال نے کہا حضور دیوار سے اوجل ہو جائیں گے تو کیسے دے کے اذان دوں گا۔ پھر آسمان نے یہ منظر دیکھا، فرشتے بھی رشک انبر کرنے لگے۔ میرے اور آپ کے کریم نے کہا بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جائیے، ادھر مصطفیٰ کا دیدار کرتے جائیے اور حکم اذان سے اللہ کے نام کو اپنی محبت عطا فرماتے جائیے۔ میرے ذی وقار بھائیو، بات یہاں تک بھی نہیں رکی، آخری لمحے میں اپنا دیدار کروا دیا اور بلال کی زبان سے اقرار کروایا۔ اب قیامت کا منظر ہے، میں چند لمحوں میں مائک چھوڑتا ہوں، لیکن جذبے سے یہ چیز عرض کرنا چاہوں گا، خصوصاً سادات اور طلباء میری طرف توجہ رکھیں، طالبات ہماری بہنیں توجہ رکھیں، یہ آپ کے لیے بزم زاہد ہی ہے جو حضور ذیال امت کے فیضان سے سجی ہے۔ قیامت کا منظر، پل صراط پہ پورے قافلے کا اجتماع، وہاں پر سارے جمع ہو جائیں گے، اعلان ہوگا این بلال، بلال کو بلایا جائے گا، اپنی سواری کی لگام بلال کو پکڑا کے اپنے قافلے میں عزت کا مقام عطا فرمایا جائے گا۔ اور جب جنت میں منظر ہوگا، سب سے پہلے سرکار کے بلال نے جنت کو اپنی محبتوں سے سرفراز فرمانا ہے، پھر امت نے جنت کی طرف راہ فرمانی ہے۔ بات یہاں تک بھی نہیں رکے گی، اس بلال کو بلایا جائے گا، چہرہ چھپایا جائے گا، آج جب نقاب ہٹایا جائے گا تو یہ بلال دنیا کا بلال نہیں ہے، یہ 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکنے والا بلال ہے۔ پھر حوران جنت کی ملکہ کا عقد بلال سے کروایا جائے گا۔ میں اس ساری یہ جذبے کی مجلس کو کبھی طبا کے ساتھ باندھ کے لاتا ہوں کہ وہ کہتا ہے اما بعد یا محمد فانی آمنت بک وبکتابک الذی ينزلہ اللہ علیک وانا علی دینک وسنتک وآمنت بربک ورب کل شیء وان ادرکت فبها ونعمت وان لم ادرک فاشفع لی یوم القیامہ۔ میرے بھائیو، یہ ہے دسترخوان کرم۔ تو کبھی ابو طالب کے صحن میں مرتضیٰ 9 سال کی عمر میں جذبے میں کہتے ہیں فقام علی علیہ السلام وکان اصغرهم سنا واحمشهم ساکا واقلهم مالا قال علی فداک ابی و امی یا رسول اللہ انا یا رسول اللہ انا وقال النبی جو انتا ہوا یا علی۔ اور کبھی رات کے پچھلے لمحوں میں صدیق کہتا ہے النظر الی وجہ رسول اللہ وان یکون ابنتی تحت رسول اللہ وانفاق مالی علی رسول اللہ۔ اب پل صراط پہ یہ منظر بنا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیو، جو جنت کی حوروں کی ملکہ کو اپنے عقد میں لے، اس بلال کی شان کا عالم یہ ہے، ایمانداری سے بتانا جسے دنیا اور آخرت میں مصطفیٰ کی زہرا ملے گی تو شان کا عالم کیا ہوگا؟ جس کو دنیا اور آخرت میں مصطفیٰ کی زہرا ملے گی مقام کا عالم کیا ہوگا؟ جو ذوالنورین بن کے 2 شہزادیوں کو عقد سجائے گا مقام کا عالم کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، جو حضور کے ساتھ روض من ریاض الجنہ سے اٹھ کے آئیں گے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ آخری جملہ یہ ہے، جب حسن اور حسین کی اماں آئیں گی غدو ابصارکم لأن فاطمہ بنت محمد حتی تمر کا اعلان ہو جائے گا، تو بتاؤ جب فاطمہ کی اماں
فاطمہ آئے گی تو شان کا عالم کیا ہوگا. اور جب فاطمہ کی اماں کی شان کا عالم یہ ہے تو وہ اماں جس نے کہا تھا وَذِكْرِي بَاكِرْ وَقَدْ تَرَكْتُ خَيْرًا وَوُلِدْتُ طَهْرًا, اس مصطفیٰ کی ماں آئے گی تو شان کا عالم کیا ہوگا. ناظرین مکرم, آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے بوکن شریف کی مبارک سرزمین سے. بہت خوبصورت اور اعلیٰ کلمات کا اظہار کیا ہے جناب سید عتیق الرحمن شاہ صاحب بخاری نے, اور بڑے قیمتی جملے مختصر سے وقت کے اندر بیان کر دیے ہیں. ہماری آج کی نشست کا موضوع ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری ذمہ داریاں. اسی موضوع پر متصل ہو کر مجھے آج کی محفل میں ایک بہت خوبصورت اور قوت والے پیغام کو نشر کرنے کی طرف بڑھنا ہے. کسریٰ کے در و بام گواہوں میں ہے شامل. آپ کی سلامتی ہو. کسریٰ کے در و بام گواہوں میں ہے شامل, کافر بھی نہیں منکر اوصاف حمیدہ. سیرت کا پہلو دیکھیے گا, چوتھے مصرع تک آپ کو میرے ساتھ سفر کرنا ہے اختصار سے. کسریٰ کے در و بام گواہوں میں ہے شامل, کافر بھی نہیں منکر اوصاف حمیدہ. اس نام پہ تہمت ہے درندوں کی دکان ہے. توجہ کیجئے گا, اس نام پہ تہمت ہے درندوں کی دکانیں, ظالم کو بھی آقا نے محبت سے خریدا. اس نام پہ تہمت ہے درندوں کی دکان ہے. عصر حاضر میں جتنی محبت کی اور اخوت کی اور رواداری کی ضرورت ہے, شاید ملک و ملت کو کبھی اتنی ضرورت نہیں تھی. اس نام پہ تہمت ہے درندوں کی دکان ہے, ظالم کو بھی آقا نے محبت سے خریدا. آئیے پیام محبت سماعت کرتے ہیں, اور پیام محبت جو سب سے بہترین کائنات میں آج تک نشر کیا گیا ہے وہ سادات کے عزت والے گھرانے سے ہی نشر کیا گیا ہے. انہوں نے زہر پی لیے, مقتول ہو گئے, خاندانوں کی قربانیاں دے دیں, لیکن محبت کا پیام نہیں چھوڑا اور حضور کی امت کو محبت سے اپنے ساتھ جوڑے رہا. میں بڑے ادب سے اور محبت سے اور پورے فراواں جذبوں سے. جی ناظرین, آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے آستانہ عالیہ بوکن شریف گجرات سے. پیام محبت کی یہ دوسری باوقار بابرکت نشست ہے. اب مجھے ملتجی ہونا ہے عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ اسکالر, مقتدر لہجے کے اسکالر, حسن و بیان کی خوبیاں لیے ہوئے اسکالر, جو زبان و بیان کو اللہ رب العزت کے فضل سے اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ ان کا ایک ایک حرف موتی بن جاتا ہے اور لوگ اسے دامن مراد میں یکجا کر لیتے ہیں. میری مراد ہے مکرم و محتشم جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب بخاری دامت فیوزہم سے. تشریف لائیے, آج کے موضوع کی غرض و غایت بیان فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حضرات گرامی, الحمدللہ ثم الحمدللہ, آج پیام محبت کی یہ دوسری بزم, دوسری مجلس, اللہ کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں محبت کا پیام استقامت کے ساتھ عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر اعتبار سے گفتگو ہو چکی ہے نبی اکرم علیہ تحیۃ و ثنا کے فضائل پہ, نبی اکرم علیہ تحیۃ و ثنا کی شان اور اختیارات پہ,
सब कुछ आप समाप्त कर चुके हैं, इख्तितामी घड़ियाँ हैं, और जो आज का मरकज़ी मौजू है उस हवाले से चंद मरूज़ात मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। और ख़ास तौर पे अपने तलबा, असातिज़ा और मुबल्लिगीन, अपनी बहनें तालिबात, उनकी समातें अपनी तरफ मबजूल करवाना चाहूँगा, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वो चंद अहम पहलू मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहूँगा, जिनकी आज बड़ी शिद्दत से हमें ज़रूरत है, और जिसकी तरफ सफ़दर भाई ने भी इशारा किया कि आज जो हालात हमारे यहाँ तबलीग में भी पैदा हो गए हैं, उनके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें रहनुमाई भी हासिल करनी है और असरी तकाज़ों को पूरा भी करना है। और सैयद हारून और रशीद शाह साहब ने जिस तरह आपके सामने ये बयान फरमाया कि हम क्योंकि ज़िंदा नबी को मानने वाले हैं, किताब भी हमारी ज़िंदा है, हमारे पैगंबर भी ज़िंदा हैं, और ज़ाहिरी सी बात है किताब इसीलिए ज़िंदा है कि साहिब किताब ज़िंदा है, कुरान इसीलिए ज़िंदा है कि साहिब कुरान ज़िंदा है, कायनात इसीलिए ज़िंदा है कि साहिब कायनात ज़िंदा है। तो इसलिए ये सारी मरूज़ात आपने सुनी हैं, तो मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनकलाब ज़माने पे बपा किया, जो इनकलाब ज़माने पे बपा हुआ, अब आपने तवज्जो करनी है, नारों की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं करनी, मैंने सिर्फ इशारे करके आगे गुज़रना है ताकि सीरत तय्यबा का वो पहलू हम सामने रखें जिसकी आज मुबल्लिगीन को अशद ज़रूरत है। सरवर भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि सफ़दर साहब आज मुद्दत बाद कोई नात सुनने का भी सरूर आया है, वरना हमारे यहाँ तो वतन सनाखानी कहाँ चली गई है। तो अल्लाह करीम उन पे भी अपनी नेमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। देखिए, 4 बुनियादी हिस्से हैं मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के, जो आज के असरी तकाज़ों में बहुत अहम हैं। कोई मुबल्लिग है, कोई आलिम है, कोई उस्ताद है, कोई तालिब इल्म है। इब्तदा में पहले सिर्फ मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम मुझे भी इल्म की अना से महफूज फरमाए। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ, मैं को समझाने के लिए खड़ा नहीं हुआ, मैं अपने लिए भी सबक हासिल करना चाहता हूँ और आपकी खिदमत में भी पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह करीम हमें अना से महफूज फरमाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 4 चीज़ें हैं जी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से। सबसे पहले ये है कि मेरे आका ने जो भी इनकलाब बपा किया, उसके पीछे मेरे आका की मुस्बत सोच मौजूद थी। हर मामले में मेरे आका की सोच मुस्बत थी। अगर किसी ने मेरे आका के सरे अनवर को आलूदा किया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंदर ना मनफी सोच पैदा होने दी, ना अबू बकर उमर के अंदर मनफी सोच पैदा होने दी, ना ज़ुन्नूरैन और अली के अंदर मनफी सोच पैदा होने दी। मेरे आका ने सोच को मुस्बत रखा। किसी ने कांटे बिछाए तो मेरे आका ने सोच को मुस्बत रखा। मैं फिर अर्ज़ करूँगा, ये मुबल्लिगीन के लिए है। आपके लिए हल्की सी मुश्किल आए तो अब शिकवा के ना हो जाते हैं, आप रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, लोग हमारी बात सुनते नहीं हैं। यहाँ तो पैगंबरों को कितने जतन करने पड़े हैं अपना आप मनवाने के लिए, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगी ना। अगर सरवरे कायनात की सीरत पे अमल करना है, आपके नक्शे कदम पे चलना है, सोच को हर हाल में मुस्बत रखना होगा, हर हाल में मुस्बत रखना है। कांटे बिछाए तो आका ने सोच को मुस्बत रखा, ताने मारे तो सोच को मुस्बत रखा। नौज़ुबिल्लाह में नौज़ुबिल्लाह शायर कहा गया, मजनू कहा गया। अब ये अलहदा मौजू है कि मेरे आका की तरफ जो भी इल्ज़ाम लगता था उसका जवाब आका ख़ुद नहीं देते थे, मेरा रब कुरान में जवाब इरशाद फरमाता था। लेकिन हम सीरत पे आज अपनी तवज्जो रखना चाहेंगे। हमेशा सोच को मुस्बत रखना है। एक इशारा मुस्बत सोच के हवाले से करके मैं अगले नुक्ते की तरफ बढ़ूंगा कि देखिए, शब हिजरत मौला कायनात शेर खुदा है मेरे पैगंबर के बिस्तर पे, नबी अकरम अली तहियत व सना के बिस्तर पे मौला कायनात शेर खुदा हैं। मेरे आका उठे, अल्लाह के हुक्म से निकले, व मा रमईता इज़ रमईता, आपने कंकरियाँ मारी, आप वहाँ से रुखसत हो गए, आप मदीना पहुँचे। लेकिन आका ने निकलते हुए अपनी अमानतें जो आपके पास पड़ी हुई थी वो अली को दी हैं और कहा, अली ये सुबह अमानतें वापस करके तुम भी मेरे पास हाजिर हो जाना। अब वो अमानतें किन की थीं? अगर वो अमानतें अपनों की होती, मसलन हज़रत अबू बकर की अमानतें होती, हज़रत उमर की अमानतें होती, हज़रत उस्मान की अमानतें होती, या अली की अपनी अमानतें होती रसूल अकरम के पास, वो तो सारे साथ जा रहे थे ना।
کچھ جا چکے تھے، کوئی ساتھ جا رہے تھے، کسی نے صبح آ جانا تھا، یہ سفر جاری تھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ امانتیں ساتھ لے جاتے، جا کے انہیں دے دیتے، لیکن میرے آقا نے وہ امانتیں دے کر ہمیں یہ پیغام دیا ہے، یہ جو باہر تلواریں لے کے کھڑے ہیں نا، انہیں بھی امانت رکھنی ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی در نصیب نہیں ہوتا، آقا کے علاوہ کوئی در نہیں ملتا، در انہیں محمد رسول اللہ کا ملتا ہے اپنی امانتیں رکھنے کے لیے۔ وہاں ابو جہل کے بھی لوگ کھڑے تھے، سارے نمائندے جو دار الندوہ نے طے کیے تھے، سارے لوگ وہاں موجود تھے، امانت رکھنے کے لیے انہیں محمد رسول اللہ کے در سے کوئی بڑا در نظر نہیں آتا۔ اب وہاں یہ چاہیے تھا، دیکھیں امانت کی ہم بھی حفاظت کرتے ہیں، آپ بھی حفاظتیں کرتے ہیں، لیکن کوئی تلوار لے کر آپ کے سامنے آ جائے تو پھر تو آپ کی سوچ بدل جاتی ہے نا، کوئی آپ کا دشمن بن جائے، جانی دشمن بن جائے، پھر تو آخر سوچ بدل ہی جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اب میں اور امانت کی حفاظت نہیں کر سکتا، نقصان بھی ہو گیا تو کچھ نہیں ہے، جو بندہ میری جان کا دشمن ہو گیا ہے اب اس کے لیے امین بننا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ قرآن پاک نے سارے انبیاء کے بارے میں کہا انی لکم رسول امین، انی لکم رسول امین، انی لکم رسول امین، یعنی سارے انبیاء کی امانت کی گواہیاں قرآن دے رہا ہے، یا نبی خود اعلان کر رہے ہیں، یا نبیوں کے ماننے والے کر رہے ہیں، میرے پیغمبر وہ ہیں، قرآن بھی اعلان کر رہا ہے، پیغمبر خود بھی اظہار کر رہے ہیں، ابو جہل بھی ماننے پہ مجبور ہو گیا ہے، یعنی اسے بھی ساری امانتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے علاوہ کہیں اور امانتیں کیسے رکھتے تھے مکے والے؟ 100 گھریں لگاتے تھے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی ایک گھرا کھلی تو نہیں ہے، اگر ایک گھرا بھی کھل جائے تو ہم کہیں گے یہ کیسا امین ہے، اس نے تو گھریں کھول کر ہماری امانت والی چیز تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ پیغمبر اکرم کئی سال بھی اگر امانتیں رکھتے تو ایک گھرا بھی کھلتی نہیں تھی، اس طرح اللہ نے امین بنا کر بھیجا تھا۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کوئی جانی دشمن بھی ہو جائے تو آپ کو اپنی سوچ مثبت رکھنی ہے، یہ سیرت کا سب سے اہم پہلو ہے۔ تکالیف بھی ہوتی ہیں، سفر بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی مقاصد بھی پورے نہیں ہوتے، ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی، انسان کی بہت ساری خواہشات ہیں وہ بھی کبھی انسان کی منزل تک نہیں پہنچتی، لیکن اس کے باوجود یہ تبلیغ کا سلسلہ ہے۔ اگر سرور کائنات کے وارث بنے ہو تو پھر سیرت کے اس پہلو کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پہلا مثبت سوچ، اور دوسری چیز بہت اہم ہے، وہ یوں ہی سمجھیے کہ آج کی ہماری ساری نشست کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت میں سبق یہ دیا کہ تمہیں کبھی بھی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کرنا بلکہ اپنی طرف سے عمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ رد عمل نہیں دینا، عمل، رد عمل نہیں عمل، کسی بھی صورت میں آپ نے رد عمل نہیں دینا۔ رد عمل کیوں ہوتا ہے صفدر بھائی؟ رد عمل کے لیے ضروری ہے پہلے کوئی عمل ہو، عمل ہی نہ ہو تو پھر ہم رد عمل کیسے دیں گے؟ تو سرور کائنات کیونکہ انقلاب بپا کرنے آئے تھے اور صرف 10-20 سال میں انقلاب بپا کرنا تھا، اگر لوگوں کی حرکتوں کے جواب دیتے رہتے تو انقلاب بپا نہ ہوتا۔ میں آپ کو سرور کائنات کے انقلاب کی جھلک کیا دکھاؤں؟ اللہ کریم نے آپ کو جہاں بٹھایا ہے اگر یہاں بھی لوگوں کے اعمال پہ رد عمل دیا جاتا آج یہ کامیابی نہ ملتی۔ اللہ کریم رد عمل سے نہیں عمل میں برکتیں ڈالتا ہے، عمل میں برکتیں ہیں، رد عمل نہیں۔ رد عمل کے لیے ضروری ہے کوئی حادثہ ہو تاکہ میں رد عمل دوں، رد عمل کے لیے ضروری ہے کوئی مجھے پتھر مارے تاکہ میں رد عمل دوں، کوئی الزام لگائے، کوئی انگلی اٹھائے۔ اب اگر حادثہ ہی نہ ہو تو کیا قیامت تک آپ سوئے رہیں گے؟ کیونکہ حادثہ ہی نہیں ہوا ہم رد عمل کیسے دیں گے؟ ہمیں کسی نے غلطی نہیں کہا تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ ہمیں کسی نے تھپڑ ہی نہیں مارا تو ہم جواب کیسے دیں گے؟ رد عمل نہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا رد عمل اوروں کا کام ہے، محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کا کام رد عمل دینا نہیں، اپنی طرف سے عمل پیش کرتے جانا ہے۔ اور جب عمل پیش کرتے جاؤ گے تو میرا رب برکتیں عطا فرماتا جاتا ہے، ترقی ہوتی جاتی ہے، انسان وہ سنگ میل عبور کرتا جاتا ہے جس کے لیے شاید صدیاں لگتی ہیں، لیکن آپ کی سوچ مثبت ہوگی، رد عمل پہ یقین نہیں ہوگا، عمل پہ یقین ہوگا تو چند مرحلوں کے بعد میرا رب آپ کو منزل آشنا کر دیتا ہے۔ سرور کائنات کی حیات طیبہ سے بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس رد عمل اور عمل کے معاملے میں میں 2-3 واقعات کی طرف صرف اشارہ کروں گا کہ ذرا یہ دیکھیے، حضرت سیدنا فاروق اعظم نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، توجہ ہے نا آپ کی؟ ہم نے رد عمل دینا یا عمل؟ رد عمل دینا یا عمل؟ رد عمل دیتے کوئی صدیق اکبر نہ بنتا،
رد عمل دیتے کوئی فاروق اعظم نہ ہوتا، رد عمل دیتے کوئی ذوالنورین نہ ہوتا، رد عمل دیتے کوئی شیر خدا نہ ہوتا۔ مولا بیٹھے تھے نا اپنے دشمن کے سینے پہ چڑھ کے، اس بدتمیز نے جب آپ کی طرف تھوکا تو آپ نے اپنے تلوار اور ہاتھ کھینچ کے نیچے اتر کے کہا مجھے اس سرور نے تربیت دی ہے کہ ہم رد عمل نہیں دیتے، عمل پیش کرتے ہیں، کیونکہ اب اگر میں تیری گردن اڑاتا تو یہ سمجھتا میں رد عمل میں کر رہا ہوں، میرا تو ایک ایک عمل اپنے رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ تو رد عمل نہیں اختیار کرنا زندگی میں۔ اگر آپ نے بڑے ہونا ہے، بڑے سے مراد ہر آنے والے دن میں آپ کی عمر تو بڑھتی جائے گی نا، اگر آپ نے بڑا بننا ہے، اگر آپ نے اعظم و اکبر ہونا ہے تو مصطفیٰ کی سیرت کے اس پہلو کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں ایک دن گھر سے نکلا اور تلوار لے کے نکلا۔ حضرت عمر کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی تلوار پاس رکھتے تھے، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تلوار پاس رکھتے تھے۔ پہلے تلوار کا مقصد کوئی اور ہوتا تھا، بعد میں تلوار کا مقصد یہ تھا جو مصطفیٰ کا دشمن ہوگا اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ آپ تلوار لے کے نکلیے تو صحیح، میرا رب آپ کو مراد مصطفیٰ بنا دیتا ہے، آپ مراد رسول بن جاتے ہیں۔ آپ نکلے اور کہتے ہیں میں رسول اکرم کے پیچھے تھا، آپ حرم میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے، آپ نے نماز شروع کی تو سورۃ الحاقہ کی ان آیات کی تلاوت کر رہے تھے، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ آج قاری عبد الخالق صاحب نے تلاوت کی تو کتنا خوبصورت منظر بن گیا، اگر حضرت عبد الرحمن السدیس تلاوت کریں کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے، قاری عبد الباسط تلاوت کریں کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ قرآن عزیز یہ کہتا ہے جب صاحب زبور حضرت داؤد علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے پرندے فضا میں ٹھہر کے سنتے تھے، پہاڑ جھومنے لگتے تھے۔ صاحب زبور پڑھے تو یہ شان ہوتی ہے، جب صاحب قرآن پڑھتا ہوگا تو اس کا مقام کیا ہوگا۔ تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا تھا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، تلوار میرے ہاتھ میں تھی، میں موقع کی تلاش میں تھا اور وہ آگے قرآن پڑھتے جا رہے تھے۔ کہتے ہیں قرآن پڑھتے پڑھتے میں سن رہا تھا تو میرے اندر ایک خیال پیدا ہو گیا، پھر عرض کروں گا رد عمل نہیں عمل پیش کرنا ہے۔ رد عمل دیتے رہے تو آپ پھر کامیاب ہو گئے ہیں۔ رد عمل میں کبھی بھی انسان کامیاب نہیں ہوتا، کبھی بھی انسان منزل آشنا نہیں ہوتا۔ تو میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا، میرے دل دماغ میں ایک تصور آ گیا، کیا خوبصورت شاعر ہے، کتنی شاندار اس کی شاعری ہے، الحاقۃ ما الحاقہ، کتنی شاندار شاعری ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں یہ خیال پیدا ہوا تو میرے آقا نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت کر دی، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ کہتے ہیں پھر میرے ذہن میں خیال آیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کاہن بھی ہے، اسے اتنا بھی پتہ چل گیا کہ میں سوچ کیا رہا ہوں، شاعر تو ہے ہی، کیا یہ کاہن بھی ہے؟ تو میرے آقا نے یہ تلاوت کر دی ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے۔ کہتے ہیں پھر میں خاموش ہو گیا، خیال ہی ماں ہو گئے، ختم ہو گئے سارے تصورات۔ اب میں کیا سوچ سکتا تھا کہ شاعر کہتا ہوں یہ کہتا ہوں ما ہوا بقول شاعر، کاہن کہتا ہوں یہ کہتا ہوں ولا بقول کاہن، پھر آخر یہ کلام کس کا ہے؟ تو میرے آقا نے تلاوت کی تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کا فرمان ہے۔ اب میرے آقا سب کچھ جان چکے تھے، اس لیے آقا ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے، لیکن میرے آقا نے پھر بھی کوئی رد عمل نہیں دیا، بلکہ وہ گھر سے تلوار لے کے نکلے۔ وہ عمل تھا فاروق اعظم کا، ادھر میرے آقا کا عمل یہ تھا کہ آپ نے کعبے کا غلاف پکڑا، کہا مولا اسے میری مراد بنا کر دین اسلام میں داخل فرما دے۔ تو حضرات گرامی، زندگی میں کامیابی رد عمل سے نہیں ملتی، عمل سے ملتی ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، صرف اشارہ کرتا ہوں۔ سراقہ بن مالک کا واقعہ سفر ہجرت میں دیکھ لیجئے۔ حضرت انس بن مالک ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بدو عرابی آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہا آقا کچھ عطا فرمائیے۔ میرے آقا نے عطا فرما دیا اور پوچھا کیا میں نے تم پہ احسان کیا ہے؟ عرابی تھا، بدو تھا، کہنے لگا کوئی احسان نہیں کیا۔ صحابہ نے تلواریں نکال لی رد عمل دینے کے لیے، میرے آقا نے روکا۔ جب حجرے میں چلے گئے آقا نے بلایا، کہا کیا چاہتے ہو؟ جو مانگتا جاتا میرے سرور عطا فرماتے جاتے۔ اتنا عطا فرمایا، پوچھا اب احسان ہو گیا؟ کہنے لگا اب احسان ہو گیا، اب میں راضی ہو گیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ذرا دیکھیے اور لیڈرو ذرا دیکھیے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ پہلے باہر میں نے پوچھا احسان ہوا؟ تو نے کہا نہیں ہوا۔ اب اندر کہتے تو احسان ہو گیا، اب کوئی اور سن نہیں رہا۔ جب باہر میرے دوستوں نے دوبارہ تم سے پوچھنا ہے نا، ایک بار کہہ دینا کہ میں مصطفیٰ سے راضی ہو گیا، انہوں نے مجھ پہ احسان کیا تاکہ ابو بکر بھی راضی ہو جائے، میرا عمر بھی راضی ہو جائے۔
تو نے ایسی بات کی ان کی دل آزاری ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، وہ رخصت ہو گیا۔ اگلی صبح و شام وہ جب آیا نا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ذرا یہ تو بتاؤ میں نے تم پہ احسان کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ صحابہ کی مجلس میں عرض کرنے لگا احسان ہو گیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اگر میں اس وقت تمہیں رد عمل سے نہ روکتا، تم اس کا سر تن سے جدا کر دیتے، یہ جہنم رسید ہو جاتا۔ میں نے روک کر تمہیں بتایا ہے میری اور تمہاری مثال اس اونٹنی کی طرح ہے کہ جو اونٹنی دوڑتی جا رہی ہے، لوگ اس کا پیچھا کرتے ہیں اسے پکڑنے کے لیے، وہ پاؤں کی چاپ سن کے اور بھدکنا شروع ہوتی ہے، پھر اس اونٹنی کا مالک آ جاتا ہے، وہ اپنے دامن میں چارہ ڈال کر مانوس آواز سے اسے اپنی طرف بلاتا ہے، اس کا سارا ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے مجھے صرف اونٹنیوں کا نہیں سارے انسانوں کا مالک بنا کے بھیجا ہے، تم جہنم کی طرف دوڑنا شروع کرتے ہو، میں اپنی مانوس آواز سے تمہیں بلا کر خلد تک پہنچا دیتا ہوں، جنت تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو حضرات گرامی ہمیشہ رد عمل سے نہیں بلکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور آخری جملہ صرف یہ ہے کہ میرے آقا کی سیرت کا یہ پہلو بھی پیش نظر رکھیے، بلکہ انشاءاللہ اگلے کسی موقع پہ اس پہ تفصیل سے بات کریں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ میرے آقا نے اپنی زندگی میں کبھی تصادم کا رستہ اختیار نہیں کیا، میرے آقا نے ہمیشہ صلح کا رستہ اختیار کیا ہے۔ تو مصطفیٰ کو ماننے والوں لڑا نہ کرو، تصادم نہ پیدا کیا کرو، صلح کا رستہ اختیار کیا کرو۔ اور میں سیرت کی کہانیاں جتنی بھی سناؤں پتہ نہیں اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، رد عمل نہیں عمل تو یہاں دیکھ لو، مثبت سوچ تو یہاں دیکھ لو، تصادم نہیں تو یہاں دیکھ لو۔ ہم لڑنے مرنے کو تیار ہوتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں، میرا رب آنے والے کا بھی مقدر بدلتا ہے، ہمیں بھی عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد سید جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب۔ تھوڑے وقت کا بہت اعلیٰ استعمال کرنا کوئی ان سے سیکھے، یہ خوبی بھی اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے انہیں عطا کی ہے۔ آئیے اس پیغام کے بعد آج کے میرے مجلس کے پیغام اور گفتگو اور دعائیہ کلمات کی طرف بڑھ جائیں گے۔ رشتہ دیوار و در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت جلا اس کو یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ رشتہ دیوار و در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت جلا اس کو یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ کیوں لڑیں آپس میں ہم ایک ایک سنگ میل پر، کیوں لڑیں آپس میں ہم ایک ایک سنگ میل پر، اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ آئیے انہی لفظوں کا مصداق بن جائیں، اس وطن کی تعمیر میں حصہ ڈالیں، نہ کہ تخریب کاروں میں ہمارا نام لکھا جائے۔ آج کے میرے مجلس ہمارے مخدوم و محترم جن کی گھنی چھاؤں سے آپ ہمیشہ فیضیاب ہوتے ہیں، حضرت پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ بوکن شریف، آپ سے بڑی عزت سے ملتجی ہوتا ہوں، حضرت تشریف لائیے، آج کی اس مجلس کا آخری پیغام نشر کیجیے اور دعاؤں سے نوازیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تو قبل میرے بیٹے تو نماوے گفتگو سن تے عنوان بھی سی حضور دی سیرت دے متعلق کی گفتگو ہو رہی سی، تو میں اس عظیم شخص دا غلام ہاں جنہاں ناظر جسٹس پیر محمد کرم شاہ لدری رحمت اللہ، آپ وہی سبق دیندے سن جڑا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبق دیتا، تمام طلباء نوں بھی طالبات نوں بھی اور سان بھی۔ کی سبق سی؟ کل انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک مقدس محفل وچ اپنے بیٹے نوں یہی سبق دیاں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان میں سبق دتا، نماز پڑھیا کرو رب دی رضا واسطے، قربانی دیا کرو تے رب دی رضا واسطے، زندہ رہنا رب دی رضا واسطے، اور مرنا بھی یہ تے رب دی رضا واسطے۔ اللہ پاک تو نے سبق یاد کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور تو نے یہی سبق یاد کران دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ باقی رہ گیا معاملہ
وہ یہی ہے کہ اسی یہ چاہتے ہیں کہ جس وقت تھوڑی زبان کھلے تھوڑی زبان تے کدے خدا دا ذکر جاری ہوئے کدے مصطفیٰ دا ذکر جاری ہوئے. ایک ہی حدیث مبارکہ 2 سیکنڈ کے اندر عرض کر دینا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ بیان کر دیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ صحابہ کرام حاضر ہے. کہنے لگے دسو ہی ساڑا نفع بخش مال کہڑے اسی انہوں سنبھال کے رکھی. آپ فرمایا توڑے بتے 2 چیزاں نفع بخش کیڑی کیڑی او زبان جڑی خدا دا ذکر کرے او دل جڑا خدا دا شکر کرے. اللہ پاک میرے بچے نو یہ سبق یاد کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھنا جس طریقے نہ بیٹا تو نماوے گفتگو سی کہ تسی مثبت رستہ اختیار کرنا ہے تسی انہیں ساری گلان یاد کرنا ہے اور عمل کرنا ہے. اور آج دا یہ سبق ہے یہ چیزاں ساریاں کٹھیاں کریاں تو پھر محبت بنتی یہ ساریاں چیزاں اکٹھیاں کریے پھر محبت بنتی. اور تو محبت دا سبق ہی اسی دے رہے ہیں کہ تو ساری زندگی پیار اور محبت دا سبق ہی دینا ہے. اور یہ سبق یاد رکھنا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی. میں امید کرنا کہ میرے بچے اس طرح اپنی زندگی گزارن گے اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تم کامیابی عطا فرمائے. اور مل کے دعا کریے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. اللہ تعالیٰ توڑی اس محفل میں اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے اور اپنے فضل و کرم نہ توڑیاں نگاہاں پاک کر دے زباناں پاک کر دے دلاں پاک کر دے. عزت دی نعمت عطا کرے انکساری دی نعمت عطا کرے اور تکبر تم محفوظ فرمائے غرور اور ریاکاری تم محفوظ فرمائے اور تم اسلام دا پرچم سر بلند کرنے توفیق عطا. دعا کرو اللہ ساڑے ملک تے رحم کرے اور قیامت تک محفوظ کرے اور ساڑا مل بیٹھنا قبول کرے. اجمعین برحمتہ.